knowledge is like a treasure. علم حاصل کرنا وہ ایک خزانے کی مانند ہے، اور خداوند خدا کے کلام کے بارے میں جاننا یہ اس خزانے کی مانند ہے جو کبھی بھی کسی بھی ایماندار سے لیا نہیں جائے گا۔ میں نے کل آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ جب ہم خداوند کے کلام کی گہری باتوں اور اس کی عمیق باتوں کو سیکھتے ہیں تو ہم یقیناً اپنی زمین پر پیدا ہونے کے مقصد کو جان پاتے ہیں، اور حقیقت میں خداوند کا کلام جب گہرے طور پر ہماری زندگی کے اندر نازل ہوتا ہے تو کلام خدا کی وہ بات پوری ہوتی ہے کہ اس کی شان کے مطابق اس کی پرستش کرو۔ اور یقیناً جب ہم گہرے طور پر خداوند کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں تو ہم اس کی شان کے مطابق اس کی پرستش کر پاتے ہیں۔ سو خداوند کی شکرگزار اس بات کے لیے کہ خداوند خدا کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں گنتی کتاب کے تعارف سے۔ آج ہم سیکھیں گے گنتی کتاب کے بارے میں۔ گنتی کتاب جسے عدد کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، اسے عبرانی نام میں بی مدبار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ گنتی کے ٹوٹل جو ابواب ہیں وہ 36 ہیں، اور اس کی آیات 1289 ہیں، 1279۔ اس کتاب کے 3 بڑے حصے ہیں۔ 1 سے لے کر 9 جو باب ہے وہ وادی سینا کے متعلق ہمیں بتاتا ہے۔ 10 سے 21 تک کوئی سینا سے مواب تک کا سفر ہمیں گنتی کتاب میں ملتا ہے۔ 22 سے 36 باب تک کنعان میں داخلے کی تیاری کے متعلق گنتی کتاب میں بتاتی ہے۔ گنتی کتاب میں کاہنوں کے فرائض کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، جس طرح کہ ہم نے احبار کی کتاب کے تعارف میں ہم نے سیکھا تھا کاہنوں کے فرائض کے تعلق سے، ڈیوٹیز کے تعلق سے، اسی طرح سے گنتی کی کتاب بھی ہمیں کاہنوں کے فرائض کے بارے میں بتاتی ہے، کیونکہ اس کتاب میں مردم شماری کا ذکر ملتا ہے۔ کیونکہ گنتی یا عدد کی کتاب کا جو دوسرا نام ہے، ہم اسے مردم شماری کی کتاب کہہ سکتے ہیں۔ گنتی کتاب 40 سال کے دوران کوئی سینا اور بیابان میں ہونے والے واقعات کا ذکر کرتی ہے۔ اس میں مقدس موسیٰ کی رہنمائی سے لے کر بغاوت تک، اور مقدس موسیٰ پر بار بار اسرائیل کے بڑبڑانے کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ مصر کی غلامی میں لوٹنے کی آزمائش، مختلف قسم کے موضوعات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ یہ کتاب کاہنوں کے فرائض کے ساتھ ساتھ مردم شماری کب ہوئی اور کیوں ہوئی، اور اس کو کرانے کی کیا سوچ تھی، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتاتی ہے۔ کنعان کی سرزمین اور مواب کی سرزمین کا ذکر بھی گنتی کی کتاب میں پایا جاتا ہے۔ جب ہم اس کے مختصر خلاصے کو دیکھتے ہیں تو ہم جان پاتے ہیں کہ اسرائیلیوں کی یہ مردم شماری کوئی سینا سے روانہ ہونے سے پہلے کی ہے۔ مقدس موسیٰ کے حکم سے یہ مردم شماری ہوئی، اور پھر ایک پشت گزرنے کے بعد یردن کے مشرق میں مواب کے میدان میں یہ مردم شماری کو پایا تکمیل تک پہنچایا گیا۔ اس علاقہ میں بہت سال گزرنے کے بعد، یعنی
یردن کے مشرق میں مواب کے میدان میں جو اسرائیلی کنعان کے جنوبی سرحد پر آدس برنابا میں جب اسرائیل آئے تو وہ ملک موعود میں داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ اس علاقہ میں بہت سال گزرنے کے بعد وہ دریائے یردن کے مشرقی علاقہ میں پہنچے۔ ان میں سے بہت سے لوگ یہیں پر بس گئے۔ یہ اسرائیل میں سے بہت سے لوگوں نے ایک غلط ڈیسیژن لیا، غلط فیصلہ کیا۔ خدا نے انہیں مصر کی غلامی سے چھڑا کر وعدے کی سرزمین کے اندر لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے رستے میں کچھ اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے وہیں پر رہائش پذیر ہونے کا جو فیصلہ کیا، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے، باقی لوگوں نے ملک کنعان میں جانے کی تیاری کی، دریا پار کر کے۔ گنتی کتاب اس قوم کے حالات کی بیان کرتی ہے جو مشکلات کو دیکھ کر بے حوصلہ، بے دل اور ڈرتی رہتی ہے، اور اکثر اوقات بغاوت اور سرکشی کرتی رہتی ہے۔ اسرائیل قوم کے بارے میں یہ گنتی کتابیں بتاتی ہے۔ لیکن خدا کا بندہ موسیٰ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا، اور وہ ثابت قدم رہتا ہے اور قوم کے لیے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے۔ اور خدا بھی اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے قادر مطلق ہونے کے لیے وہ اس قوم کی نگہداشت اور پرواہ کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ قوم کافی دفعہ خدا کے بندہ اور خدا قدوس کے خلاف بربراتی ہے۔ کبھی وہ کسی بات کے لیے تقاضا کرتی ہے، کبھی پانی کے بارے میں، کبھی وہ کھانے کے بارے میں تقاضا کرتی ہے، لیکن تو بھی خدا جو کہ وفادار ہے اور جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگرچہ تم بے وفا ہو جاؤ تو بھی وہ وفادار ہے، وہ ان کی پرواہ کرتا ہے۔ یہ توریت کی یا تورا کی چوتھی کتاب ہے، اور توریت کی جو پانچویں کتاب ہے اس کا نام استثنا ہے۔ بہت سے لوگ استثنا کی کتاب کو غلط طریقے سے بولتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں اور وہ استثنا بولتے ہیں، جبکہ یہ استثنا نہیں، یہ الف سین تے اور سے سمر والی اور نون الف ہے، اور یہ صحیح معنی میں جس کا نام ہے وہ استثنا ہے۔ عبرانی زبان میں استثنا کے نام کو جو پکارا جاتا ہے وہ ہے دے وارم، عبرانی زبان میں استثنا کا یہ نام ہے۔ مقدس موسیٰ نے اس کتاب کو 1410 سے 1450 قبل مسیح میں لکھا۔ استثنا کے کل ابواب 34 اور کل آیات 958 یا 958 ہیں۔ سب سے چھوٹا باب 13 اور اس کی 18 آیت ہے، اور سب سے بڑا باب 28 اور اس کی 68 یا 68 آیات ہیں۔ اس کتاب کی کلیدی آیات استثنا 4 باب اس کی 2 آیت، 6 باب 4 آیت سے لے کر 7 آیت، اور اس طریقے سے 32 باب 46 اور 47 آیت اس میں شامل ہیں۔ افتتاحی ترجمے میں اس کتاب کا نام ڈیوٹرونومین ہے، جو کہ یونانی زبان سے یہ نام لیا گیا ہے۔ جن علماء نے پرانے عہد نامہ کا یونانی ترجمہ کیا، یعنی افتتاحی ترجمہ کیا، اور جن کو نہیں پتا
میں ان کے لیے بولنا چاہتا ہوں اور جن کو پتہ ہے ان کی ریپوٹیشن کے لیے بولنا چاہتا ہوں. افتدادی ترجمہ اسے کہا جاتا ہے جو 70 بزرگوں نے ترجمہ کیا تھا. ہم اسے افتدادی ہے فے دا الف دال افتادی ترجمہ اسے کہتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ استثناء 18 باب 17 میں شریعت کی ایک نقل شاید دوسری شریعت ہے، مگر کلام خدا اور استثناء کی کتاب کو جب غور سے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دوسری شریعت نہیں نظر آتی، بلکہ اسی شریعت کا یہ احاطہ یا تجدید ہے. تجدید کا مطلب ہے نیا کرنا. عبرانی زبان میں اس کتاب کا عنوان ہے جو کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہی باتیں ہیں جو موسیٰ نے کہیں. یہ الفاظ اس کتاب کے موضوع کا بالکل صحیح بیان کرتے ہیں. یہ باتیں موسیٰ کی سلسلہ وار تقریریں ہیں جو کہ استثناء کے اندر اس نے مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کے سامنے کی. استثناء کی کتاب کو پرانے عہد نامہ میں ایک اہم مقام دیا گیا ہے. یہ بائبل مقدس کے حصے کی 5ویں اور توریت کی یا تورا کی اختتامی کتاب ہے جسے شریعت یا توریت کہا جاتا ہے. لفظ توریت کا جو مطلب ہے، یہ تورا کا مطلب ہے وہ تعلیم. یہ خدا کے لوگ کی اس تاریخ کا تسلسل ہے جو خروج کی کتاب میں شروع ہوئی. خدا نے اسرائیل قوم کو چنا، انہیں مصر کی غلامی سے نکال لایا اور سینا کے یا کوہ سینا کے مقام پر انہیں اور ان کے رہنما موسیٰ کو وہ آئین اور احکام دیے جن کے مطابق انہیں زندگی بسر کرنی تھی. میں لاسٹ کلاسز کے اندر جب ہم باڈی گیٹس اور سول گیٹس کے تعلق سے سیکھ رہے تھے تو میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ جہاں پر برکتیں ہوتی ہیں وہاں پر لاز ہوتے ہیں، وہاں پر شریعت ہوتی ہے. شریعت کو انگلش میں لاز کہتے ہیں، قانون ہوتے ہیں. برکتیں جہاں پر ہوں گی وہاں پر قوانین ہوں گے. اور توریت کی یا تورا کی اختتامی کتاب ہے جسے شریعت یا توریت کہا جاتا ہے. لفظ توریت کا جو مطلب ہے، یہ تورا کا مطلب ہے وہ تعلیم. یہ خدا کے لوگ کی اس تاریخ کا تسلسل ہے جو خروج کی کتاب میں شروع ہوئی. خدا نے اسرائیل قوم کو چنا، انہیں مصر کی غلامی سے نکال لایا اور سینا کے یا کوہ سینا کے مقام پر انہیں اور ان کے رہنما موسیٰ کو وہ آئین اور احکام دیے جن کے مطابق انہیں زندگی بسر کرنی تھی. میں لاسٹ کلاسز کے اندر جب ہم باڈی گیٹس اور سول گیٹس کے تعلق سے سیکھ رہے تھے تو میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ جہاں پر برکتیں ہوتی ہیں وہاں پر لاز ہوتے ہیں، وہاں پر شریعت ہوتی ہے. شریعت کو انگلش میں لاز کہتے ہیں، قانون ہوتے ہیں. برکتیں جہاں پر ہوں گی وہاں پر قوانین ہوں گے. حقیقت میں جو قانون یا قوانین ہیں وہ برکتوں کی حفاظت کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، خدا نے جب اسرائیل کو الگ کیا اور انہیں برکتیں دی تو اس نے وہاں پر ان برکتوں کے قوانین کے ذریعے پروٹیکٹ کیا، انہیں اس کی حفاظت کی. ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کو کہ برکتیں جہاں پر ہوں گی وہاں پر قوانین ہوں گے، کیونکہ قوانین جو برکتوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس طریقے سے میں جیسے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ خدا نے کوئی سینا کے مقام پر بنی اسرائیل اور ان کے رہنما موسیٰ کو آئین اور احکام دیے تاکہ وہ ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. اس لحاظ سے استثناء کی کتاب ماضی کو بھی دیکھتی ہے اور باتوں اور کاموں کو اجاگر کرتی ہے جو خدا نے ماضی میں کیے. مگر موسیٰ کی یہ باتیں مستقبل کو بھی دیکھتی ہیں کیونکہ یہ آئندہ کی نسلوں کے لیے بھی تعلیم ہے.
اسرائیلی قوم کے ساتھ خدا کے عہد کو جس طرح استثنا میں بیان کیا گیا ہے، اس تاریخ کی بنیاد و تعارف ہمیں یشوع، قضات اور سیمول کی اور پہلی دوسری سلاطین کی کتب کے اندر بھی ملتا ہے۔ استثنا کی کتاب کی جو وجہ یا تصنیف ہے، ہم اس کے بارے میں جاننے کے لیے مختصر سیکھیں گے۔ استثنا کو موسیٰ کی نسل کی آخری باتوں کے طور پر پیش کیا گیا جو ملک موعود میں داخل ہونے کو تیار تھی۔ ہم جانتے ہیں ملک موعود کسے کہتے ہیں، وعدے کی سرزمین کو، وعدے کے ملک کو۔ روایت کے مطابق اگرچہ موسیٰ کو اس کتاب کا مصنف مانا جاتا ہے، مگر اپنی آخری شکل یہ کتاب موسیٰ کی روایات اور شریعت کا اطلاق جو ہے وہ مابعد کے دور کے مذہبی اور سیاسی حالات پر بھی کرتی ہے۔ یہ جو اطلاق تھا یہ دو طرح سے ہوا۔ پہلا اطلاق یہ تھا کہ بنی اسرائیل استثنا کے پیغام کو اپنی قومی کامیابیوں اور ناکامیوں کو جائزہ لینے کے لیے استعمال کرے۔ اسرائیل کے ساتھ خدا کے عہد کی شرائط کی پابندی کرنے کا نتیجہ خوشحالی ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ نافرمانی کا جو نتیجہ وہ تباہی و بربادی اور ہلاکت ہوگا۔ اور جو دوئم ہے اس کا، یہ دوسرا ہے، استثنا کی کتاب اس کلیدی نقطے کو بار بار دہراتی ہے کہ خدا نے اسرائیل کو محبت کے باعث چن لیا، چنانچہ لازم ہے کہ اس کے جواب میں اسرائیل خدا سے محبت رکھے اور اسرائیل کے ساتھ خدا کے عہد کی شرائط پر وفاداری سے عمل پیرا رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بائبل ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ خدا محبت ہے۔ خدا ہمیشہ محبت کرتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے۔ اس کی خدائی اور اس کی وفاداری ظاہر کرتی ہے کہ وہ محبت کا خدا ہے۔ اس لیے جب ہم نے عہد نامہ کو سچائی اور وفاداری سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ جہاں پر محبت ہے وہاں پر خدا بستا ہے۔ جہاں پر خدا نظر آتا ہے وہاں پر خاندانوں کے اندر، وہاں پر کلیسیا کے اندر، وہاں پر کسی بھی زندگی کے اندر ہمیں محبت نظر آتی ہے۔ میں چلتے چلتے آپ کو ایک بڑا خوبصورت اور سیکھنے والا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جسے عبرانی زبان کے اندر مزروزہ کہا جاتا ہے۔ مزروزہ، اور مزروزہ کا مطلب ہے دروازے کی چوکھٹ کے دونوں بازوؤں کو مزروزہ کہتے ہیں عبرانی کے اندر۔ اور آپ کو یاد ہو کہ جب پلوٹھے مرے تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے یہ فرمایا کہ تم یک سالہ برا لو اور اس کے خون کو اپنے دروازے کی چوکھٹ کے دونوں بازوؤں پر اور اوپر اس کو لگاؤ۔ یہ نشاندہی ہوگی کہ موت کا فرشتہ اس کے سبب اس گھر کو چھوڑتا جائے گا جس گھر کی چوکھٹ کے دونوں اور اوپر والے حصے پر یکسالہ برے کا خون لگا ہوگا۔ اور یہاں پر بڑی خوبصورت بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ یہودی آج بھی شریعت کی مخصوص آیات جیسے کہ استثنا 6 باب اس کی 4 سے 5 آیت اور 11 باب اس کی 13 سے 21 آیت ہے، وہ کاغذ پر لکھ کر اسے کسی چیز میں ڈال کر دروازے پر لٹکا دیتے ہیں۔ اس نسبت سے اسے مزروزہ کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ ان آیات کو حفظ کرنے کی رسم کے بھی پابند ہیں کہ خدا نے موسیٰ سے اور اسرائیل سے کہا تھا کہ میرے جو قوانین ہیں وہ تیرے انگلیوں پر، انگلی کے جو پوٹے ہیں انگلیوں پر لکھ دیے جائیں اور تیرے گلے کا طوق بن جائیں، اور تو خود بھی اسے حفظ کر اور اپنے بچوں کو بھی اس کو حفظ کرنا سکھا۔
ہم جب استثنا کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو استثنا کی کتاب کا جب آغاز ہوتا ہے تو موسیٰ کی عمر کے آخری ایام نزدیک آ رہے ہیں۔ وہ جانتا ہے اچھے طریقے سے کہ میں ملک موعود یعنی کنعان کے ملک میں داخل نہیں ہوں گا، کہ خدا نے اسے منع کر دیا تھا۔ یہاں پر چلتے چلتے میں آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عبرانی زبان میں اسرائیل کا مطلب ہے خدا سے کشتی لڑنے والا۔ یہ یاد رکھیے گا، بہت سے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا ہوتا۔ اسرائیل کا مطلب ہے خدا سے کشتی لڑنے والا۔ ابراہیم کے پوتے یعقوب کا نام بدل کر فرشتہ نے اسرائیل رکھ دیا جب وہ اس سے کشتی لڑ رہا تھا۔ خدا نے اس فرشتے کے ذریعے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ فرشتے جب اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے تو وہاں پر لکھا ہے اس نے کہا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا۔ ہمیں اس کا ذکر پیدائش 32:28 میں ملتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم کی نسل کے لوگ اسرائیلی یا بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئے۔ خدا نے کنعان کا ملک ابراہیم اور اس کی نسل کو دینے کا وعدہ کیا تھا، اور استثنا کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ وعدہ خدا نے بنی اسرائیل سے پورا کیا۔ لیکن یہاں پر جو بڑی سنجیدہ بات ہے جو سیکھنے کی، جس کے ساتھ میں آمین کروں گا، وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ مصر کی غلامی سے نکل کر وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے کے لیے خوشی خوشی سفر طے کر رہے ہیں، ان میں سے بہت سی پشتیں وعدے کی سرزمین میں داخل نہیں ہوئی۔ بلکہ ان میں سے اگلی پشتیں وعدے کی سرزمین میں داخل ہوئیں، اور ان کی جو وجہ تھی وہ تھی خدا کو اس کے مطابق نہ جاننا۔ پیپل آف گاڈ، چرچ آف گاڈ، تھنڈر آف گاڈ، سنز آف گاڈ، سیکھ لیں اس بات کو کہ جب ہم خدا کو اس کے لائق نہیں جانتے تو یہ موت کو دعوت دیتا ہے۔ کیونکہ جب ہم خدا کے قد کے انداز تک پہنچنا چاہتے ہیں اور کامل بننا چاہتے ہیں اور اچھی چیزوں کے وارث ہونا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ خدا کو اس کی شان کے مطابق یا خدا کو اس کے مطابق جانیں، اس کو جانیں۔ اور جاننے کے لیے جو ہمیں جو سورس ملتا ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ بہت سے لوگ خدا کے کلام کو پڑھنا پسند نہیں کرتے، بہت سے لوگ خدا کے کلام کے بارے میں جاننا پسند نہیں کرتے، بہت سے لوگ اچھی پرستش کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ اچھے گیت گانا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ اچھا طبلہ بجانا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ساز کے ذریعے خدا کی پرستش کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کے کلام میں وہ محو نہیں ہونا چاہتے۔ ان کے کان بند ہو جاتے ہیں جب وہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں۔ بائبل ہی ایک ایسا سورس ہے جو ہمیں خدا کے مطابق اس کو جاننے کے لیے بتاتی ہے بائبل۔ علم اور نالج یہ ہر ایک ایماندار کی ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے ہر ایک ایماندار پر جو کہ یسوع کو قبول کر چکا ہے، توبہ کر چکا ہے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھے، علم کو لے، کیونکہ علم ہی وہ ایک واحد ذریعہ ہے جو ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کرتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بناتا ہے۔ کیونکہ خدا مسیح نے یہ صاف کہا کہ تم سچائی سے واقف ہو گئے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور سچائی کے لیے لفظ انگلش کی بائبل کنگ جیمز ورژن کے اندر جو لفظ ہے وہ ہے نالج۔ بہت سے لوگ دعاؤں پر زور دیتے ہیں، میرے لیے دعا کریں،
بہت سے لوگ میریکلز کے لیے، معجزات کے اوپر زور دیتے ہیں. بہت سے لوگ اپنی زندگی کے اندر نعمتوں برکتوں کے لیے جنونی ہیں، لیکن کم لوگ ایسے ہیں جو کہ خدا ان کے کلام کو سننا چاہتے ہیں. بائبل کے جتنے ہیروز ہیں، جنہیں ایمان کے ہیروز بھی کہا جاتا ہے، وہ سب اور سب اس لیے ایمان کے ہیروز بنے کیونکہ وہ خدا کو اس کی مطابق جان پائے. جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اس کے مطابق جان لیتے ہیں حقیقت میں خدا کے لوگوں، تب ہم جو وہ کامل ٹھہر جاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی سیکھنے کے عمل کو سٹاپ مت کیجیے گا. کبھی بھی سیکھنے کے عمل سے اپنے ہاتھوں کو مت دھوئیے گا، اور کبھی بھی اس بات کا نعرہ اور چرچا نہ کریے گا کہ میں سب کچھ سیکھ چکا ہوں. انسان ایک ایسی بلڈنگ ہے جو ہمیشہ انڈر پروسیس ہے، زیر تعمیر ہے، اور یہ انڈر کنسٹرکشن رہتی ہے ہمیشہ. جب تک یہ جسم میں فنا ہو کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو جاتی، یہ انڈر کنسٹرکشن ہے. اس لیے ہمیشہ سیکھتے رہیں اور سیکھ کر اپنی نسل کے لیے باعث برکت ہوتے رہیں. اگر ہم اچھے طریقے سے سیکھیں گے نہیں تو کبھی بھی ہماری نسل ہمارے وسیلہ سے برکت نہیں پائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل زمین پر زوراور اور باعث برکت ہو تو پیپلز آف گاڈ، سن آف گاڈ، اپنے بچوں کو کلام خدا کے بارے میں سکھائیں، کیونکہ شریعت کی یہ کتابیں ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ خدا نے اپنے پلوٹھے بیٹے اپنی قوم اسرائیل سے یہ فرمایا کہ تو جو کچھ میں تجھے قوانین دیتا ہوں تو اس کو حفظ کر، اسے سیکھ، اور اسے اب حفظ کر کے اسے اچھے طریقے سے یاد کر کے وہ تو اپنے نسل کو بھی سکھا. اور آج آپ جانتے ہیں بخوبی طور پر کہ آج پوری دنیا کے اوپر اچھے بزنس مین، اچھے سائنسدان اور سب سے اچھی قوم اسرائیل ہے جو کہ اس پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہے. میں مسیح قوم کو بھولا نہیں، مسیح قوم سب سے اچھی ہے، لیکن میں کامیابی کے تعلق سے آپ کے ساتھ بات شیئر کر رہا ہوں. سو ہمیشہ یاد رکھیں، نالج لیں، علم لیں، سیکھتے رہیں. دنیاوی تعلیم ہمیں زمین پر کامیاب کر سکتی ہے لیکن ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں بنا سکتی. لیکن روحانی طور پر سیکھنا، خدا کے کلام سے سیکھنا، یہ ہمیں زمین پر حاکم، حکمت والا بناتا ہے، اور ساتھ ساتھ روحانی علم ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بھی بناتا ہے. سو ہم تورات کی یا تورا کی 5 کتابوں کے بارے میں، تعارف کے بارے میں سیکھ چکے ہیں. ہم خدا کے فضل سے نیکسٹ کلاس میں ہم اگلی جو کتب ہیں پرانے عہد نامہ کی اس کے بارے میں سیکھیں گے. سو خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت دے. آمین.